بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کر لیتے ہیں انجینئر علی مرزا نے مفتی طارق مسعود صاحب کو ایک دفعہ پھر مناظرے کا چیلنج کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی مفتی طارق مسعود صاحب کو انجینئر صاحب نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا، لیکن جب مفتی صاحب ان کے بتائے ہوئے جگہ اور شرائط کے مطابق پہنچے تو انجینئر صاحب سامنے نہیں آئے، اور انجینئر صاحب کو پھر اس سے آپ اگر کہیں کہ رائے فرائے اختیار کرنی پڑی، اور وہ پھر اس مفتی صاحب کا سامنا نہیں کر سکے۔ لیکن ایک دفعہ پھر یہ معاملہ زیر بحث ہے، اور اس میں پچھلے کچھ دنوں سے پھر تیزی آئی ہے، اور اس میں انجینئر علی مرزا کی چونکہ عادت ہے وہ علماء کرام کا اور بزرگان دین کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سہارا لے کر ان پر تان و تشنیع کر کے اور ان کی گستاخی کر کے اپنے آپ کو خبروں میں رکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مناظرہ کب ہوگا اور اس کے لیے کیا کیا شرائط طے ہوئی ہیں، کہ جگہ کون سی طے ہوئی ہے، اور یہ کب ہونا ہے، اور اس میں کیا کیا طے ہوگا، یہ ساری باتیں آج آپ سے کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مناظرے کی نوبت کیوں پیش آئی، اور مفتی طارق مسعود صاحب ایک دفعہ پھر کیوں اس کے لیے تیار ہوئے۔ چونکہ مفتی طارق مسعود صاحب اس موضوع کو ختم کر چکے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ اب اس موضوع پہ نہ بولا جائے، کیونکہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، ہمیشہ بولتے ہی رہتا ہے اور بالکل بلا دلیل اور بلا کسی حوالے کے گستاخیاں کرتا رہتا ہے، اور تو اس لیے اس موضوع کو ہی دفن کر دیا جائے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ پچھلے ہفتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید گستاخی کی انجینئر علی مرزا نے، اور بہت دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ بہت شدید قسم کی گستاخی کی ہے، اور بڑی جرت کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک والیاذ باللہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس نے گستاخی کی ہے، اور برملا میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، وہ الفاظ استعمال کر کے ان کی گستاخی کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ تو یہ ایک افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ آج نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ سرعام نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخی کی یہ صاحب جرت کر رہے ہیں، اور یہ عوام کا چونکہ ایک ذہن بنا رہے ہیں، اور صحابہ کرام ہستیاں ہیں، اگر ان ہستیوں کو درمیان سے ہٹا لیا جائے تو پیچھے دین میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو پرانی عبارتیں لے کر اور کچھ ضعیف روایات لے کر اور کچھ کتابوں کے حوالہ جات لے کر اور کچھ بزرگوں کی باتیں لے کر نعوذ باللہ صحابہ کرام پہ تبرہ کرنا، ان کے خلاف زبان کھولنا، ایک آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام کے خلاف آدمی اپنی زبان کھولے، ڈر لگتا ہے اور ایک اللہ کا خوف آتا ہے، لیکن یہ اتنا شخص جری ہو گیا ہے اور اتنا ایک جذبات کی روح میں بہہ چکا ہے کہ نعوذ باللہ اس نے صحابہ کرام کو بھی معاف نہیں کیا۔ اس کی اگر وہ گفتگو آپ سنیں تو اس میں بے دردی سے اور بے جھجک اس نے گستاخیاں کی، اور یہاں تک کہا ہے کہ اگر مجھے موقع ملے نعوذ باللہ من ذالک میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اگر میں حضور کے دور میں زندہ ہوتا، اور وہ اگر قبروں سے بھی نکل کے آ جائے تو میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ تو نعوذ باللہ کی کتنی ایک بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء اہل سنت کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا، اور تمام مکاتب فکر کو کہ اس شخص کی زبان کو بند کیا جائے اور صحابہ کرام کی گستاخیوں کا جو سلسلہ اس کو روکا جائے۔ باقی جہاں تک بات رہی دین کے کام کی، تو دین کا کام یہ صاحب کرتے رہیں، اور ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ دین کا کام کریں، لوگوں کو دین کی طرف لائیں، دین کی تبلیغ کریں، اختلاف رائے رکھیں، لیکن اختلاف رائے ایک طریقے سے رکھیں اور دلائل کی بنیاد پہ رکھیں، محض جذباتیت کی بنیاد پر اور محض
کینہ غصہ نکالنے کی بنیاد پر، اور محض اپنے آپ کو ایک دشمن ثابت کرنے کے لیے، کہ خود کو اہل سنت کا دشمن ثابت کرنے کے لیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود کو یہ اہل سنت کہتا ہے، لیکن یہ پھر اہل سنت کا دشمن بھی اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے. تو بہرحال مفتی صاحب کی طرف سے پھر اس پہ شدید رد عمل آیا، اور مفتی صاحب نے اس پہ بات کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اس نے گستاخی کی ہے، تو مفتی صاحب نے دلائل کے ساتھ اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو بات سمجھانے کی کوشش کی، اور تمام علماء کرام کو متوجہ کیا کہ اس آدمی کو روکا جائے، اور یہ جو فتنہ ہے اس کو بند کیا جائے. اور چونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مفتی صاحب اس ٹاپک کو چھوڑ دیا تھا، وہ اس پہ نہیں بولتے تھے، لیکن ظاہر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جو ہستیاں ہیں وہ تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، اہل سنت والجماعت کے لیے معزز ہیں، اور ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے ذریعے پہنچا، بلکہ پورا دین ہی پہنچا. تو اگر ہم ان کو دین سے نکال دیں تو پیچھے پھر کچھ بچتا نہیں ہے. تو مفتی صاحب نے اس پہ بات کی اور اس پہ دلائل دیے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے دوبارہ اس پہ چیلنج کیا کہ مفتی صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں، وہ آئیں اور مجھ سے مناظرہ کریں. اس پہ کی ترتیب جو انجینئر صاحب کی طرف سے طے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن 10 سے 12 تک ان کا کوئی چینل ہے، کوئی ان کے شاگردوں کا، اس پہ وہ لائیو آئیں، اور مفتی صاحب بھی 2 گھنٹے وہ لائیو آ جائیں. اور مفتی صاحب کا سامنا چونکہ وہ کر نہیں سکتے، مفتی صاحب جیلم گئے اس سے پہلے اتنا سفر کر کے، اس کے پاس ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، بلکہ الٹا اپنے چونکہ اب سامنا چونکہ یہ کر نہیں سکتے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ میں سامنا کروں گا تو مجھے منہ کی کھانی پڑے گی، اور میں تو نہیں مفتی صاحب کو جوابات دے سکتا اور ان کو قائل نہیں کر سکتا. تو انہوں نے مختلف پروپیگنڈے شروع کر دیے کہ مفتی صاحب گنڈے لے کے آئے تھے، مفتی صاحب تو مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، مفتی صاحب تو مناظرے کے ارادے سے آئے نہیں تھے، مفتی صاحب نے تو. اور پھر مفتی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں تو ان کو گرفتار کروانا چاہتا ہوں، میں FIR کٹوانا چاہتا ہوں. تو اس طرح انہوں نے معاملے کو دبانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال حق ہوتا ہے. تو یہ مفتی صاحب کا سامنا نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے پھر مناظرے کی دعوت دی ہے، اور اس میں طے کیا ہے کہ چونکہ مفتی صاحب یہاں نہ آئے، میں بھی نہیں جا سکتا. اور اس میں جو وجہ انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ چونکہ سیکورٹی کا ریزن ہے ہمارا، مفتی صاحب کی سیکورٹی ایشوز ہیں، میرے بھی ہیں، تو یہ مناظرہ آن لائن ہونا چاہیے. تو اس میں ان کے شاگردوں کی طرف سے بھی اصرار ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اور اس بات کو کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے، اور اس بات کو ختم ہونا چاہیے. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی کمنٹس کر کے ہمیں بتائیں کہ یہ مناظرہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی گستاخیوں کا سلسلہ اس نے شروع کیا ہوا ہے، تو اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. انہیں چاہیے کہ دلیل سے بات کرے، پیار محبت سے بات کرے، اور طریقے سے بات کرے. اب خود کو اہل سنت کہنے والا اہل سنت کا لباس اوڑھ کر بیٹھا ہوا یہ شخص نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں زبان درازیاں کرتا ہے، ان کی گستاخیاں کرتا ہے، اور ان کے خلاف الٹی سیدھے بکواسات اور ایسی باتیں، ایسے الفاظ کہ میں ان الفاظ کو دہرا نہیں سکتا، یہ شخص کرتا ہے. تو اس سلسلے کو روکنا چاہیے، اور اس جیسے لوگوں کو تمام علماء کرام مل بیٹھ کر اس کو روکیں تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آنا چاہیے، مفتی صاحب کے سامنے بیٹھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت میں مفتی صاحب کافی ہیں اس کے لیے. اگر یہ چونکہ بیٹھتا نہیں، اور میرے جان تک خیال یہ بیٹھے گا بھی نہیں، مفتی صاحب کے سامنے آئے گا بھی نہیں، تو آئے گا تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے، اور یہ کیا ہوگا. تو یہ وقت ہی بتائے گا انشاءاللہ. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیے، ان باکس میں کمنٹس کر کے. اور میری تو رائے یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اور مفتی صاحب چونکہ اب تک چپ تھے تو یہ اچھا تھا کہ اس پہ وہ نہ کرتے. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی مکتب فکر ہیں، ان کے مشہور علماء کرام مفتی طارق مسعود صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا الیاس قادری صاحب،
پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب اور جتنے بھی علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، جتنے بھی ہمارے بریلوی مکتب فکر کے جو علماء کرام ہے، دیوبند مکتب فکر کے علماء کرام ہے، اہل حدیث مکتب فکر کے علماء کرام ہے، یہ ان کی جو مسائل ہیں ان کو لے کے مختلف ہی مسائل کو ان کی تصویر اپنے تھمبنیل پہ لگا لگا کے یہ شہرت پانے والا ایک سوشل میڈیا سٹار، یا آپ اس کو کہیں بہت ایک سوشل میڈیا کا مولوی آیا ہوا ہے، اور بخدا یہ اگر میں سمجھتا ہوں ویسے ہی اپنا یہ کام جاری رکھے تو اس کو اتنی شہرت نہیں ملنی، نہ اتنے ویوز ملنے ہیں، نہ اتنے لائکس ملنے ہیں، لیکن جو مشہور علماء کرام ہیں ان کی تصویریں لگا لگا کے اس نے اپنے آپ کو خود اتنا مشہور کر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی اس کا بڑا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال اس کو جواب دینا چاہیے اور اس کے ساتھ اس بات کو ختم کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام کی گستاخی کا جو سلسلہ ہے اس کو روکنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔